بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 749 ہے، 749 سورہ انفال کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 39 اور 40، 39 and 40۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما يعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، صدق اللہ العظیم۔ وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتی یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے فتنہ، ویکون، اور ہو جائے الدین، دین، کلہ، سارے کا سارا، للہ، اللہ ہی کا۔ فإن، پھر اگر انتہو، وہ کافر باز آ جائیں، فإن، تو یقیناً اللہ، اللہ، بما، ساتھ اس کے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن، اور اگر تولوا، وہ منہ پھیریں، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مولاکم، تمہارا کارساز ہے، نعم المولا، اور وہ اچھا کارساز ہے، وہ نعم النصیر، اور اچھا مددگار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ نمبر 2، دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ نمبر 3، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اور 4، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو اللہ تمہارا رکھوالا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ بزرگان محترم، مسلمانوں کو اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ اگر اپنے کفر پر قائم ہیں اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ اسلام دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں، تو اب تم ان کافروں سے لڑتے رہو، اور تمہارا یہ لڑنا اور قتال اس وقت تک جاری رہے یہاں تک کہ یہ فتنہ باقی ہی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ ہی کا ہو جائے۔ یعنی اس وقت تک ان کافروں سے لڑو کہ یہ کافر اسلام قبول کر لیں اور سارے کے سارے توحید پر آ جائیں۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بات بتلائی کہ کافروں سے مراد عرب کے سارے کافر مراد ہیں، چونکہ ان کافروں سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے حکم دیا گیا کہ عرب کے ان کافروں سے یہاں تک لڑو اور قتال کرو کہ پورے عرب میں کفر باقی نہ رہے اور سارا عرب اسلام کا گہوارہ ہو جائے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کافروں سے برابر لڑتے رہو، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور غلبے کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ کہ سارے کے سارے اہل عرب اسلام قبول کر لیں، یا دوسری صورت یہ کہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس آیت کی روشنی میں بادشاہوں نے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، اور اگر یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، دوسری بات کی جا رہی ہے، اور تم سے قتال کرنے سے بھی باز آ جائیں تو تم انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ تم ان کے دلوں سے واقف نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے انہیں بدلا دے گا. اور اگر یہ کافر لوگ منہ موڑ لیں اور تمہاری دعوت کو سننے سے انکار کر دیں اور اپنے کفر سے باز نہ آئیں تو ان کے معاملے میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے. یہ بات جان لو کہ تمہارے سارے کاموں کو بنانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور تمہارا مددگار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور جس کا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. اور اللہ تعالیٰ بہترین کا اعزاز ہے, تمہارے کاموں کو بھی وہی بناتا ہے اور تمہارے کاموں میں بھی وہی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنا لے اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا اور وہ شخص مغلوب اور شکست خوردہ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ اگر یہ کافر اسلام قبول کر لیں تمہیں ان کے بارے میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے, شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ ان کافروں نے دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا ہے اور یہ شک پیدا کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. دلوں کی حالت کو تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی جہینہ کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا. جنگ کے موقع پر حضرت اسامہ کا کافروں میں سے ایک آدمی کو قتل کرنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا واقعہ عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتلتہ وقد شہد ان لا الہ الا اللہ. اے اسامہ کیا تم نے اس کو اس کے باوجود قتل کر دیا کہ اس نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا انما فعل ذلك تعودا, کہ اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو تنبیہ فرمایا وَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِي, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کسی نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں اسے مسلمان مان لینا چاہیے. دلوں کا حال تو ہم نہیں جانتے, ہم دلوں کو چیر کر تو نہیں دیکھ سکتے, دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں اور حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.